اختر صاحب نے پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہ ان کے بیانات سننا کیسا ہے. بعض لوگ علماء کرام ان کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں, کیا ان کے بیانات سننا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں, صحیح بات کو سننا درست ہے اور غلط بات کو سننا درست نہیں ہے, بس یہ ایک موٹی سی بات ہے. میں نام لے ہی لیتا ہوں. یہاں سوال انہوں نے پوچھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں, تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کمپٹیشن آف ریلیجس یعنی تقابل ادیان کے ماہر ہیں, اور ماشاءاللہ اس فیلڈ کے اندر وہ ماسٹر ہیں, اور پی ایچ ڈی بھی انہوں نے شاید اسی موضوع پر کر رکھی ہے. تو وہ یہودیت کے مقابلے میں, ہندو مت کے مقابلے میں, بودھائزم کے مقابلے میں, عیسائیت اور دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہے, اس میں اللہ نے ان کو مہارت دی ہے, اور یقیناً اس موضوع کے اندر ان سے استفادہ کرنا چاہیے, ان کی بات سننا چاہیے, ان کا بیان سننا چاہیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ماہذا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کوئی مفتی نہیں ہے, اور یہ بات وہ خود بھی کہتے ہیں, اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مفتی نہیں ہے تو یہ کہا جائے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی عیب کی بات ہے نہیں. دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو مفتی نہیں ہیں. مفتی ہیں ہی کتنے, بہت ہی کم ہوتے ہیں. عشاریہ میں بھی شاید نہ آئے, پوائنٹ میں شاید کچھ آئیں تو آئیں. تو ہر ایک کی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, ایک اس کی مخصوص فیلڈ ہوتی ہے. اس مخصوص فیلڈ کے آدمی سے اسی کی فیلڈ کے بارے میں سوال کرنا چاہیے. اور چونکہ ڈاکٹر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میدان کے اندر ان کو مہارت دی ہے, لہذا اس میدان میں اگر کوئی ان سے استفادہ کرتا ہے تو درست ہے. لیکن اب اگر ان سے 3 طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے, تراویح کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے, حدود و تعزیرات کا کوئی مسئلہ پوچھنے لگ جائے, کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا ہے, تو پوچھنا بھی غلط ہے. اور اگر وہ بتاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ مسئلہ شرعی اعتبار سے درست نہ بتائیں تو پھر اس مسئلے پر عمل کرنا بھی درست نہیں ہوگا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان سے زیادہ قصور کن لوگوں کا ہے؟ پوچھنے والوں کا ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ سے مشورہ کرنا ہے. کیا مشورہ کرنا ہے؟ میں کپڑے کی دکان کھولوں یا پرچون کی دکان کھولوں؟ اب سوال یہ کہ اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مجھے کیا پتا کپڑا کتنے میں بکتا ہے اور پرچون کی دکان, دالیں, آٹا, راشن, چائے یہ کتنے میں بکتی ہے, اس کا تو مجھے نہیں پتا. تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس سے عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں انہی سے پوچھنی چاہیے. بہت سارے لوگ اکثر سوالات بھیجتے ہیں کہ جی اس کا تعویذ بتا دو, اس کا وظیفہ بتا دو. مجھے کیا پتا چلتا ہے؟ جتنی تعویذ کے بارے میں معلومات ایک روڈ چلتے ہوئے, سڑک پر چلتے ہوئے ایک عام آدمی کی, میری معلومات اتنی ہی ہے. اس وقت بھی موبائل کے اندر کئی لوگوں نے تعویذات بھیجے ہوئے, اور کہا کہ جی اس تعویذ کا مطلب بتا دیں, اس کا مطلب بتا دیں. اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور سمجھ میں بھی نہیں آتا. بعض اوقات پتہ نہیں وہ کون سی زبان کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور لکھنے والے نے کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ان کے بارے میں, صرف اصولی بات ذکر کی جا سکتی ہے. اب معاملہ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی ہے کہ اگر دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام و قرآن کی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی, صداقت و حقانیت کو وہ بیان کر رہے ہو تو بالکل لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی فقہی مسئلہ وہ بتائیں تو پھر فقہی مسئلے کے لیے مستند اور آتھینٹک مفتی سے رجوع کرنا چاہیے, اور اس کو دلائل کی روشنی میں پرکھنا چاہیے, اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور تحقیق کے مطابق وہ مسئلہ درست معلوم ہو تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, درست معلوم نہ ہو تو پھر احترام کے ساتھ اس کو مسترد کر دینا چاہیے. یہ ہے اصل میں طریقہ, اور اسی طریقے کو امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. اور اس میں بازاری زبان استعمال کرنا, کسی کے خلاف بہتان ترازی, الزام تراشی, اور کسی کو برا بھلا کہنا, وہ کسی بھی جانب سے کسی کے لیے بھی ہو, یہ انبیاء کرام کا نہ تو طریقہ ہے نہ ہی قرآن و حدیث کا یہ طریقہ ہے. www.darsequran.com